الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس نوجوان کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھتا ہے، تو اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرنا ہے۔ آج ایک گبرو نوجوان سے بات ہوئی، یقین کیجئے جیسی گفتگو شروع ہوئی تو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس نے اپنی کرسی پر مجھے بٹھایا، خود سائڈ پر بیٹھ گیا اور کہتا ہے جی آج کچھ دینی گفتگو سننے کا دل کر رہا ہے۔ اس کو میں نے ایمان عقیدے کی بات بتائی اور موجودہ صورتحال جو مسلمانوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بتایا کہ دیکھو، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اس وجہ سے اللہ کی مار ان کے اوپر پڑ رہی ہے، اور اللہ کا وہ وعدہ سچا وعدہ ہے، مشروط وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے، ان کنتم مومنین، تم صرف مومن بنو، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مومن بننے کے بعد یہ کرو وہ کرو، وہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلی جو بڑی بات ہے، جو چیز بریکٹ کے اندر بند کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا کہ تم مومن بنو، بس تمہیں اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا۔ یعنی اس کا صاف مطلب نظر آ رہا ہے، ایسا ماحول پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ایسا تمہیں نوازے گا۔ اس کی پھر تفصیل آئی ہے، تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا، تمہاری مین پاور کے اندر اضافہ کرے گا، تمہارے اوپر آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، اور تمہیں اقتدار بخشے گا۔ کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، تم ایمان خالص لاؤ، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بات تھوڑی اور آگے بڑھی تو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ میں کہا آپ ارشاد فرمائیں۔ کہتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے بنی ہے، جن کے وسیلے سے ہم کھاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہ عقیدہ قرآن کا انکار ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ صرف میرے بندے بنو۔ تمام انبیاء نے اسی چیز کی دعوت دی ہے، وہ سارے اللہ کے بندے تھے، عبدہ و رسولہ، کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ سارے بعد والے لوگوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اور پھر اللہ کا غضب ٹوٹا ہے اس قوم کے اوپر، اس شرک کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ان کے اندر ایمان کی وہ روح نکل گئی ہے، وہن کی بیماری ان کو لگ گئی ہے۔ وہن کی بیماری کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دینے سے کرائیت اور حب دنیا، دنیا ان کے اوپر چھا گئی ہے، دنیا کے متوالے بن گئے ہیں، یہ دنیا کی طرف جھک پڑے ہیں۔ یہ کیا جھکیں گے، ان کی علماء جھک پڑے ہیں دنیا کی طرف۔ طاہر القادری کو دیکھو، طارق جمیل کو دیکھو، جیلم والے مرزا صاحب کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، سارے فضل الرحمان کو دیکھو، سب سے زیادہ دنیا کی طرف، دنیا اور عقیدے کے اندر خرابی۔ قبروں کے یہ پجاری ہیں، عرس اور میلے کرنے والے، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے، تو یہ قبروں کو پوجنے والے، مزار بنانے والے، گنبد کے پجاری، یہ اللہ کے راستے میں کیا لڑیں گے؟ اور اللہ کو کیا ضرورت پڑی ان کو کہے میرے راستے میں لڑو؟ تم اللہ کے راستے پر ہو ہی نہیں، تم اللہ کے راستے پر لڑو گے کیسے؟ اسی وجہ سے تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے پٹوا رہا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو پوجا ہے، ان کو مساجد بنایا، جو چیزیں مساجد میں ہونی چاہیے وہ قبروں اور مزاروں کے سامنے جا کے کی ہیں، اور وہی کام آج یہ امت مسلمہ کر رہے تھے۔ اس کے اوپر رحمت کے پھول بھی گریں گے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کی لعنت پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مغضوب قوم سے ان کو پٹوا رہا ہے، تو یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے بندو، ان کے ذریعے ان کو اللہ پٹوا رہا ہے، ان کے ذریعے ان کو یہ اللہ کے عذاب کا ایک نمونہ ہے جو سورہ الانعام کے اندر 66 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو مرواتا ہے، عذاب کا مزہ چکھواتا ہے۔ آج بھی اگر سچی توبہ نہیں کرو گے تو تمہارے ان ملکوں کے اندر بھی یہی کچھ ہونے والا ہے جو آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، توبہ کرو، ایمان خالص کی طرف پلٹو اللہ کے